اور اپنے جد بزرگوار اور مادر عالی مقدار اور مادر غمگیر اور نمال نامدار اپنے عرض کرتے ہیں آپ میرے رونے والوں اور کے لیے آمرزی کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مظلوم فرماتے ہیں کہ اگر زوار میرے واقف ہو اور ان درجے اور اجر سے جو حق تعالیٰ ان کو دیا ہے مقرر کیا ہے تو وہ سرور ان کو زیارت میں ضرور ملے گا۔ اور جس وقت رونے والے میری مصیبت اور مجلس میں اٹھتا ہے تو اس وقت کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا اور پاک اور پاکیزہ ہو کر جاتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ایسا نکلتا ہے۔ صلوات مومنین اللہم صلی علی محمد۔ مومنین، امت پیغمبر نے صابر نے گریا کیوں کرنا اس کے لیے بہت سی حدیثیں فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جو میرے حسین کے غم میں روئے گا اس کے لیے نجات ہے۔ آخر کار ہم دعا کریں کہ خداوند کریم ہم کو آقا کونین ابا عبداللہ الحسین کے عزاداروں میں مشہور کرے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان دنیا پر لوگوں نے اہل بیت پر وہ ظلم کیے کہ جو جتنا ظلم کرنا تھا اتنا ظلم کر لیے۔ ابھی تو رسول خدا کے کفن میلہ بھی نہ ہوا تھا اور جناب سیدہ کے گھر پر آگ لے کر گئے اور جناب محسن کو شکم مادر میں شہید کیا۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین کو 19 ماہ رمضان کو سر مبارک پر تلوار لگا کر آپ کو زخمی کیا اور 21 ماہ رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جس حسن کو اور حسین کو امام حسین نے سید شباب اہل الجنت کہا تھا، اسی حسن کو ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے زیر دگا سے شہید کیا۔ باقی اب کون باقی تھا؟ ایک امام حسین علیہ السلام، ان کو بھی چین سے مدینہ میں رہنے نہ دیا اور آپ نے سفر عراق اختیار کی۔ مومنین، روز عاشوراء جب آقا کونین یکو تنہا رہ گئے اور کوئی منیس و یاور باقی نہ رہا، اس وقت آپ نے در خیمے پہ کھڑے ہو کے دردناک آواز سے آواز دی، یا اختی زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رباب علیکن منی السلام۔ اے بیٹی، اے بہن زینب اور اے ام کلثوم اور اے بیٹی سکینہ اور اے رباب، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ مومنین، اس آواز دردناک سن کر بیویوں کے دل سینے میں ہل گئے۔ ارے ہر جگہ سے واہ سیدہ واہ امامہ کی آواز بلند ہوئی، مگر جناب زینب حلیہ مکرمہ کی حالت بہت بےقرار تھی۔ ارے جناب زینب علیہ السلام آج تک زندگی میں 4 داغ اٹھا چکی تھی۔ نانا کو روئی، ماں کا غم کیا، بابا کا سر شگافتہ دیکھا اور بھائی حسن کے کلیجے کے 70 ٹکڑے گر چکی۔ اب کس کا سہارا؟ ارے ایک بھائی حسین کا نہیں، وہ بھی پردیس پہ آخری ودا کے لیے تشریف لائے گئے۔ ارے امام حسین نے سب کو دلاسا و
کو صبر فرمایا اور اپنے بیٹے بیمار کربلا کے پاس آئے اور ان کے چند وصیتیں فرمائی اور فرمایا اے بیٹا جب مصیبتیں اٹھا کر مدینہ پہنچو تو جد نامدار کے روزے پہ جا کر میری جانب سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اے نانا جس حسین کو آپ پیار فرماتے تھے اس حسین کو ظالموں نے کربلا میں بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا ماں عزیز و انصار شہید کیا. اس کے بعد اے بیٹا زیابی اس کے بعد میری مادر گرامی کی قبر مطہر پر جا کر عرض کرنا کہ اے ماں جس حسین کو آپ نے چکی پیس پیس کر ناز و نام سے پالا تھا اسی حسین کو نانا کی امت نے مہمان بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا ماں عزیز و انصار کے ساتھ شہید کر دیا. اس کے بعد اے بیٹا میری جانب سے میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا کہ شیعتی مہما شریفتم حسب ما یذکرونی. اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری 3 دن کی پیاس کو یاد کرنا اور اگر کسی مسافر یا غریب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا تو میری غربت پر القوم الظالمین انا للہ وانا الیہ راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغفر كل فقير. اللهم اشفي كل جائع. اللهم اكسر كل عريان. اللهم اكسر دين كل مدين. اللهم فرج كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغنى. اللهم غير سوء حالنا بحسن حاله. اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات